بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 193 میں کوچ کے نیچے سے اس کا سوٹ کیس نکال کر اپنے لیے لباس پسند کرنے لگا۔ جب میں ایک لباس پہن رہا تھا تو اس وقت سونیا کھڑے اور ایک اور صندوق کا تالا توڑ رہی تھی۔ تالا توڑنے کے بعد جب اس نے صندوق کھولا تو حیرت اور مسرت سے چیخ اٹھی، فرحاد جلدی آؤ، دیکھو اس میں کیا ہے۔ میں نے قریب پہنچ کر دیکھا تو اس میں ڈالر گڈیوں کی صورت میں بھرے ہوئے تھے۔ ایری پورے انتظامات کے ساتھ بحری سفر پر نکلا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہانگ کانگ پہنچ کر صندوق میں بھرے ہوئے ڈالر اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بہت کام آئیں گے۔ میز پر ایک بریف کیس رکھا ہوا تھا جسے ہم نے اب تک نظر انداز کیا ہوا تھا۔ میں نے سونیا کو چابیوں کا ایک گچھا دیتے ہوئے کہا، یہ چابیاں ایج کے سوٹ کیس سے ملی ہیں، میرا خیال ہے اس میں بریف کیس کی بھی چابیاں ہوگی، ذرا کھول کر تو دیکھو۔ سونیا نے چابیوں کو وہ گچھا لے کر بریف کیس کے لاک میں 2-4 چابیاں آزمائیں، وہ جلدی کھل گیا۔ اس بریف کیس میں بہت سے کاغذات ترتیب بار رکھے ہوئے تھے۔ کاغذات کے 2 چھوٹے ڈبوں میں 2 مائکرو فلمیں رکھی ہوئی تھی۔ ڈبوں پر ان کے ملکوں کے نام رکھے ہوئے تھے جن سے مائکرو فلم کا تعلق تھا۔ ان میں میرے وطن پاکستان کا نام نہ تھا۔ ایک سگریٹ لائٹر بھی رکھا ہوا تھا جس سے سگریٹ جلاتے وقت سامنے کھڑے ہوئے کسی بھی شخص کی تصویر اتر سکتی تھی۔ ہم اس میں سے ایک کاغذ کو اٹھا کر پڑھنے لگے۔ ان کا تعلق مختلف ممالک سے تھا۔ یہ سب چیزیں ہمارے بہت کام آ سکتی تھی۔ یہ بات میں نے ایک بلیک میلر بن کر نہیں سوچی تھی۔ میں تو اس وقت بلیک میلر کو سوچتا جب ان میں سے کوئی ملک میرے وطن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ اس وقت میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ وہ کاغذات اور مائکرو فلمیں جن ممالک سے تعلق رکھتی ہیں میں انہیں اپنے ملک کے سفارتخانے کے ذریعے واپس کر دوں گا۔ سونیا حیرانی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، سپر ماسٹر بلیک میلنگ کا تمام مواد سمیٹ کر نہیں لے جا سکا، یہ سب کچھ اسی ریکارڈ روم کی الماری میں چھوڑ گیا تھا۔ ہمیں اپنی جان بچانے کی فکر تھی، اس لیے اس وقت ان الماریوں کو کھول کر دیکھنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا، مگر ایری یہ چیزیں سمیٹ کر لے آیا۔ میں نے اسے لاک کرنے کے بعد اس کی ایک چابی سونیا کو دے دی، دوسری اپنے پاس رکھی۔ سونیا نے کہا، میں نے وہ ڈائری جس میں تمہاری موجودہ زندگی کے حالات درج ہے اسے کیبن نمبر 1 میں رکھا ہے، میں اسے بھی لا کر بریف کیس میں رکھ دیتی ہوں، کیا تم باہر چلو گے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم دونوں کیبن سے باہر آ گئے۔ سونیا وہ ڈائری لانے کے لیے کیبن نمبر 1 میں چلی گئی۔ میں ریلنگ پر کے پاس کھڑا تھا، میرے چاروں طرف سمندر ہی سمندر تھا۔ حد نظر تک وہ نہ جانے کتنا گہرا تھا، نہ جانے کتنی دور تھا۔ زمین پر رہنے والے سمندر سے گھبراتے ہیں، اپنے چاروں طرف پانی ہی پانی دیکھ کر سب سے پہلے یہی خیال آتا ہے کہ جہاز اگر ڈوب گیا تو کیا ہوگا؟ ہم پانی کی سطح پر چل نہیں سکیں گے، ڈوبنا ہی مقصد ہوگا۔ میں نے آس پاس دیکھا، عرصے پر 4 مسلح جوان جہاز کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہلتے ہوئے پہرا دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سونیا وہ ڈائری لے کر آ گئی۔ اس نے آتے ہی ذرا پریشانی سے کہا، فرحاد، کیبن نمبر 1 میں جو شخص ہے میں اسے پہچانتی ہوں۔ میں نے اسے سپر ماسٹر کی اس گنبد نما عمارت میں ایک گارڈ کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ڈیڈی کے دوستوں میں کچھ دشمن بھی چھپ کر یہاں آ گئے ہیں، ہمیں فوراً ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میں نے پلٹ کر کیبن نمبر 1 کی جانب دیکھا، وہاں کھلے ہوئے دروازے کے پاس ہی وہ شخص کھڑا تھا جس کا ذکر ابھی ہو رہا تھا۔ مجھ سے نظریں ملتے ہی اس نے مسکرا کر کہا، مسٹر
فراد میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیں۔ میں نے بڑے تحمل سے جواب دیا، شکریہ، مجھے ابھی تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم آرام کرو۔ بائی دی وے، کیبن تمہیں رہنے کے لیے دیا گیا ہے؟ جی نہیں، میرے ڈیڈی پیٹرک ہیرالڈ یہ کیبن دیا گیا ہے، وہ ایک جہاز کے سکیپر ہیں، وہ ڈیوٹی پر ہیں، اس لیے میں یہاں آرام کر رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، اب تم جا کر آرام کرو۔ اس نے کیبن میں واپس جا کر دروازے کو بند کیا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے سونیا سے کہا، اگر یہ شخص سپر ماسٹر کی فوج میں رہ چکا ہے تو پھر سمجھ لو کہ ہمارا سارا سکون اور اطمینان ختم ہونے والا ہے۔ فی الحال اسے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ شخص اس جہاز کے ناخدا کا بیٹا ہے۔ سونیا پریشان ہو کر بڑبڑانے لگی، ڈیڈی سے یہ غلطی کیسے ہوگی؟ انہیں سفر کے لیے سوچ سمجھ کر لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ میں ابھی جا کر ڈیڈی سے پوچھتی ہوں۔ وہ غصے میں آگے بڑھنے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، ٹھہرو سونیا، تم اپنے ڈیڈی کو غصہ دکھاؤ گی تو کام بگڑ جائے گا۔ پتہ نہیں یہاں اور کتنے دشمن ہیں جو دوستی کی آڑ میں چھپے ہوئے ہیں، وہ تمہارے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر اشیار ہو جائیں گے۔ میری باتوں سے سونیا کچھ دھیمی پڑ گئی۔ ہم نے پہرے دینے والے ایک نوجوان سے بنجامن کے متعلق پوچھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کیبن نمبر 10 کا پتہ بتایا۔ میں اور سونیا کیبنوں کے درمیان ایک راہداری سے گزرتے ہوئے 10 نمبر کیبن پہنچ گئے۔ 2-4 بار دستک دینے کے بعد دروازہ کھل گیا۔ بنجامن گہری نیند سے اٹھا تھا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے ہمیں دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، اندر آ جاؤ، اٹ از نائس اینڈ پیسفل جرنی۔ وہ موجودہ سفر کو خوشگوار کہہ رہا تھا۔ سونیا نے کیبن میں داخل ہوتے ہوئے ناگواری سے کہا، ڈیڈی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سفر ہمارے لیے باعث رحمت ہے یا باعث زحمت؟ بنجامن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، سونی تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب یہ جہاز ہمارا ہے اور اس جہاز کے ہم سفر ہمارے سارے جانے پہچانے لوگ ہیں۔ میں نے کوچ پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم اسکیپر پیٹرک ہیرالڈ لڑکے کو جانتے ہو؟ ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں، وہ سپر ماسٹر کا گارڈ رہ چکا ہے، اس کا نام فرانسس ہے۔ ڈیڈی آپ نے فرانسس پر کیسے بھروسہ کر لیا؟ سپر ماسٹر کا وفادار رہ چکا ہے۔ جب نے اپنی بیٹی کو یوں دیکھا جیسے کسی نادان بچی کو دیکھ رہا ہو، پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، بظاہر تو میں بھی وفادار رہ چکا ہوں، تم بھی مدام کے عہدے پر اس کے لیے کام کرتی رہی ہو۔ اس جہاز میں جتنے لوگ ہیں وہ سب بھی اس کے وفادار ملازم رہ چکے ہیں، لیکن اس شیطان کا اصلی چہرہ دیکھنے کے بعد ہم نے اس سے بغاوت کی تھی۔ اس طرح اسکیپر اور اس کا بیٹا فرانسس اس شیطان سے بدظن تھے۔ یہاں تم جس سے بھی پوچھو گی وہ شیطان کو گالیاں دے گا۔ سونیا نے کہا، مگر ہم کیسے یقین کر لیں کہ زبان سے گالیاں دینے والے دل سے اس کے وفادار نہیں ہیں؟ بوڑھے بنجامن نے جواب دیا، اس طرح ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکیں گے۔ اتنے طویل سفر کے لیے ہم تینوں اس جہاز کو استعمال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس سلسلے میں ہماری معلومات محدود ہے۔ ہمیں کھانے پینے اور دوسرے کاموں کے لیے بھی مددگار کی ضرورت تھی۔ ہم یہ مددگار اسی جزیرے سے حاصل کر سکتے تھے۔ اس جزیرے کے سبھی لوگ سپر ماسٹر کے وفادار رہ چکے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر تم سے کہا جاتا کہ تم بھی ایسے لوگوں کا انتخاب کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ وہ درست کہہ رہا تھا، مگر ہم بری طرح پھنس گئے تھے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، مسٹر بنجامن اب کیا ہوگا؟ ویسے تو آپ کی باتیں درست ہیں، لیکن ہمارے آس پاس خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ خطرہ تو دوستوں سے بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کب دشمن بن جائے۔ بیٹے، ہم جن حالات سے گزرے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہیں۔ اب ہم تینوں بہت زیادہ محتاط رہیں گے اور اگر کوئی دشمن ہے تو بڑی خاموشی سے اسے بے نقاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، اب تو یہی ہو سکتا ہے، خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سونیا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، ڈیڈی ہم نیچے جا رہے ہیں، آپ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر وہاں آ جائیں۔ ہم اس کیبن سے باہر آ گئے۔ ہم نے اپنے کیبن کے دروازے کو لاک کر دیا تھا، پھر بھی وہاں دوبارہ جا کر ہم نے لاک کو چیک کیا، وہ اسی طرح بند تھا۔ ہم مطمئن ہو کر باتیں کرتے ہوئے جہاز کے نچلے حصے میں آ گئے۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ ہمارا جہاز اندر سے روشن تھا، لیکن باہر سمندر کا نیلا پانی رات کی تاریکی میں
समस्या हो रहा था। ये दुनिया कितनी बड़ी है, मगर समंदर जहाज की छोटी सी दुनिया में आ गए थे। वो रोशनियां जहाज तक महदूद थी, वरना चारों तरफ अंधेरे की यलगार ही थी। इस वक्त हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। चारों तरफ फैली हुई भयानक तारीकी हमें बहुत कुछ समझा रही थी। जब हम निचले हिस्से में पहुंचे तो जहाज के एक सिरे में मर्दों और औरतों की भीड़ नजर आई। हम तेजी से चलते हुए उनके करीब पहुंचे। फिर मैंने बुलंद आवाज से पूछा, क्या बात है, या क्यों भीड़ लगी हुई है? मेरी आवाज़ सुनते ही मजमा एकदम से छट गया। तब हमने देखा कि एक शख्स टक पर ओंधे मूंगे पड़ा है और एक खंजर उसकी पुष्ट में दस्ते तक व्यस्त है। इसके चारों तरफ लहू फैला हुआ है। अचानक ही मेरे असाब तन गए। मैंने मुठियां भींचते हुए चारों तरफ देखते हुए कहा, इसे किसने कत्ल किया है? हम यहाँ सब एक घर एक खानदान के अफराद की तरह सफर कर रहे हैं। मैंने एक तरफ खड़े हुए मर्दों की तरफ देखते हुए कहा, हम सब आपस में भाई भाई हैं। फिर किस जालिम भाई ने अपने भाई को अलग कर दिया? सब के सर झुक गए। एक बूढ़ा रोता हुआ अपने कांपते हाथों से मेरे करीब आकर मकतूल की जानब देखने के लिए बहुत बोला, ये मेरा जवान बेटा है। यहाँ तुम सब के भाई को ही नहीं, मेरे बेटे को भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। एक बूढ़े बाप के दिल से क़यामत गुजर रही है। ये सिर्फ जवान बेटे के बाप ही समझ सकते हैं। वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे अपने बाजुओं में लेकर अपने सीने से लगाकर थपते हुए तसल्ली दी, बाबा सब्र करो, अब रोने से तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। मैं इसके कातिल को अबरतनाक सजा दूंगा।